السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر، کراچی سندھ میں بلاخر بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ پرامن طور پر طے ہو ہی گیا ہے، اگرچہ بڑا متفرق سا نتیجہ ہے، لیکن آپ اس سارے منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سمیر صاحب، حکومت سندھ کی جیسے پنجاب حکومت نے، کوئی بھی حکومت ہو جی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کی، انہوں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں۔ بلدیاتی انتخابات دو چیزیں طے کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی منتقلی جو ہوتی ہے وہ عوامی سطح تک ہو جاتی ہے جی، پھر انہیں آپ کو فنڈز دینا پڑتے ہیں، اور MNAs اور MPs یہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان تک فنڈز پہنچے، وہ گلیاں اور نالیاں بنائیں اور ووٹ سارے وہ لے جائیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ترقیاتی فنڈ جو ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹس میں ہیں، ہماری تختیاں لگیں۔ MNAs MPs کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیتی۔ جی، یہ چونکہ عمران خان صاحب نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ میری وہاں پہ، اور دوسرا یہ جانچنے کے لیے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ہوا کی سمت جاننے کے لیے کہ کون سی پارٹی پاپولر ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ جو تھا، اور پھر سندھ حکومت نے وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی جیسے ساری حکومتیں بھاگتی ہیں، لیکن کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ نے انتخابات کروانے ہیں۔ پھر انتخابات ہوئے، اس میں حیران کن جو بات ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ اس میں نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے، آپ کو پتہ ہے پہلے وہاں نعمت اللہ صاحب تھے، خواجہ نعمت اللہ جی، نعمت اللہ صاحب نے وہاں پہ جب میئر بنے کراچی کے، تو انہوں نے کمال کے کام کیے تھے، انہوں نے کراچی کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا کسی بھی میئر کا کراچی میں ایسے کام کرنے کا۔ اب نعیم الرحمان صاحب نے جو جماعت اسلامی کا، انہوں نے پھر مارکا مارا ہے، انہوں نے واضح اکثریت لی ہے، ان کے اچھی نشستیں ان کے پاس، اور انہوں نے ایک الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر بننے سے روکا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اگر ہمیں میئر بننے سے روکا گیا تو پھر آپ دمادم مست کلندر والی بات ہے، انہوں نے آپشن دیے ہیں کہ پھر میں مطلب کچھ اور کر کے دکھاؤں گا۔ جی، تو پیپلز پارٹی تو چاہے گی کہ میئر ان کا بنے۔ اب MQM میں تیسری انہوں نے بھی اچھی نشستیں لی ہیں، مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک متفرق سا ہے کہ واضح بہت بڑی اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ یوں لگے کہ جیسے اس نے کراچی کا میئر بن جانا ہے اور یہ کراچی کا میئر بن جائیں گے۔ کراچی یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا پاکستان ہے۔ کراچی کا میئر جو ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کراچی کا میئر بن جانا کسی جماعت کے لیے بھی، اور کراچی ہمارا کمرشل ہب ہے، وہاں ہماری بندرگاہ ہے، اور کراچی کا جو سیاست ہوتی ہے وہ پورے ملک کی سیاست جو ہوتی ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، صرف سندھ کی نہیں، سندھ پہ تو ہوتی ہے، لیکن کراچی کی جو سیاست ہے وہ اوورآل پورے ملک میں اس کے اثرات کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے کراچی کا رزلٹ جو تھا وہ انتہائی اہم تھا۔ اس میں جماعت اسلامی کا اس طرح سے اتنی نشستیں نکال لینا دو باتوں کی انڈیکیشن ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ان سیاسی جماعتوں سے بیزار ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ تو پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی نشستیں لی ہیں، اتنی بری نشستیں نہیں ہیں ان کی، جی، لیکن جماعت اسلامی کا اتنی نشستیں لے جانا، اور اس وقت لے جانا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، MQM سے ان کا بلدیاتی انتخابات اور جنرل انتخابات کے حوالے سے ایک معاہدہ ہو چکا ہو، ایک مثال پہ انہوں نے سگنیچرز کی ہوں، اس کے باوجود جماعت اسلامی کا اتنی زیادہ نشستیں لے جانا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ عزم کہ میں میئر بن سکتا ہوں کراچی کا، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں تو اتحاد کریں گے، یا اچھا انہیں کتنا حصہ ملتا ہے ابھی سے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ڈپٹی میئر بنتی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب اپوزیشن میں جاتے ہیں، یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ میں تو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا اتنی نشستوں پر، بلدیاتی نشستوں پر اتنے امیدواروں کا کامیاب ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایک انڈیکیشن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ کراچی کے لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا میئر آئے کراچی میں۔ یہ ان لوگوں کے محرومی ہے، ہم نے دیکھا ہے کراچی کے لوگوں کو، اچھا وہاں آئے دن مطلب آپ کو پتہ ہے اس کے کچرا اٹھانے کا سب سے بڑا ایشو اس کی سینیٹیشن کا ہے، وہاں پہ بہت عرصے سے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ کچرا تو کراچی کی ہر سڑک پہ ہوتا ہے، ہر نالے میں گرا ہوتا ہے، نالے بند ہو جاتے ہیں، ان کی ڈسلٹنگ جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ نعمت اللہ صاحب جب آئے تھے جماعت اسلامی کے تو انہوں نے کمال کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کیا تھا وہ مصطفیٰ کمال تھے، انہوں نے بھی بڑا کمال کا کام کیا تھا، بعد میں وہ اپنی انہوں نے پارٹی بنا لی تھی MQM سے علیحدگی کے بعد۔
خیر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے جماعت کو اٹھایا, وہاں پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پھر ایک قابل ذکر نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں بالخصوص پیپلز پارٹی, نون لیگ کا تو وہاں پہ ویسے بھی سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک ہے, وہاں پہ نون لیگ کے لوگ ایسے کامیاب نہیں ہوتے. نون لیگ کے لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا یہاں وجود ہے تو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, وہاں سے حصہ نکال نہیں پاتے. تو وہاں پہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جو کھل کے سامنے آتی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, اور اب PTI ہے. PTI جو ہے وہ بڑا حصہ لیتی ہے وہاں سے. پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سندھ سے انہوں نے 18 نشستیں بھی نکالی. تو اس دفعہ بہرکیف جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو میں نے آج سے کوئی 3 ماہ پہلے کہا تھا کہ عمران خان کا سیاسی کردار محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت جو ہیں وہ میری بات کو ثابت کریں گے. MQM کا اتحاد ہی نہیں کروایا گیا, پیپلز پارٹی جو وہاں پہ فعال ہو رہی ہے, اور جماعت اسلامی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں بھی جماعت اسلامی وہاں سے اپنا حصہ نکالے گی. اور یہ بات حافظ نعیم الرحمان صاحب والی, اگر وہ میئر بن جاتے ہیں کراچی کے, ایک تو جماعت اسلامی کے لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہے, وہ ڈلیور کرتے ہیں, صحیح معنوں میں ڈلیور کرتے ہیں, وہ عوامی نمائندے بن جاتے ہیں, وہ تو خود گینتیاں اور بیلچے پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے جھاڑو پکڑنا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ صحیح معنوں میں ڈلیور کرتے ہیں. جی. تو اگر ان کا میئر بن جاتا ہے تو پھر جماعت اسلامی جو ہے وہاں عام انتخابات میں وہاں اپنا حصہ نکالے گی اور انہیں پتہ چلے گا الیکشن کیسے لڑتے ہیں. دوسرا, یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لوٹ مار سے توجہ ہٹا کے, آپ لوگوں کے گھروں سے اربوں خربوں ڈالر نکل رہے ہیں, اتنا روپیہ نکل رہا ہے آپ کے ایک بندے کے گھر سے. صرف ایک درانی صاحب کی بات نہیں ہے, سراج درانی کی, ساری پیپلز پارٹی کا. آپ کی ایان علیاں آپ کے پیسے لے کے, ڈالرز لے کے 5-5 کروڑ جو ہوتے ہیں دبئی میں 4-4 چکر لگاتی ہیں ہفتے میں. تو آپ کو اپنی کرپشن کو روک کے ذرا کراچی کے لوگوں کا سوچنا ہوگا. اگر آپ سندھ کے ہاریوں کا نہیں سوچتے اور بالخصوص کراچی کے شہریوں کا نہیں سوچتے, وہاں پہ چلیں خدا کا شکر کہ آرمی نے ایک بڑا آپریشن کیا, رینجرز نے بڑا آپریشن کیا, اور اس کے نتیجے میں اب بھتہ مافیا اس طرح سے نہیں ہے ایکٹیو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. پھر الطاف حسین کی جب کمر توڑی گئی, اس کے گردن کا سریا نکالا گیا, تو اس کے بعد کراچی میں ویسی دہشت گردی بھی نہیں ہے جیسی ہوتی تھی. وہاں تو یہ عالم تھا کہ جس کو ایک چٹ چلی جاتی تھی, اس کا مطلب تھا کہ یہ ایک چیک ہے جو کیش ہونا ہے ہر صورت. MQ والے ایک بندے کی چٹ بھیجتے تھے, اس کا مطلب تھا یہ چیک ہے اور ہر صورت کیش ہو کے آنا ہے. اگر کیش نہیں ہوتا تھا تو اس بندے کی شام میں بوری میں بند لاش ملتی تھی. خیر وہ تو اللہ کا لاکھ شکر کہ ریاستی ریٹ قائم ہوئی, رینجرز نے بہت قربانیاں دیں اور کراچی میں دہشت گردی کا صفایا کیا. جی. اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدمت چاہیے. لوگ ڈلیور مانگتے ہیں کہ حکومت ہمیں کچھ ڈلیور کرے. اگر یہ ڈلیور نہیں کرتے ہیں, حکومت کچھ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے, تو یقینی طور پر پھر جماعت اسلامی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ٹف ٹائم دے گی ان ساری جماعتوں کو, MQM کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو. پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت کچھ سوچنا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کراچی کے عوام کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ان کی پوری گورنمنٹ ہے سندھ میں اور وہاں بااختیار ہیں, اور پھر بی بی کا گھر ہے سندھ, جی. لاڑکانہ نوڈیرو, اور زرداری صاحب کا یہ گھر ہے. تو ویسے تو وہ بلوچ ہیں, تو اب چونکہ انہوں نے ڈیرے وہاں لگائے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو کا وہ گھر ہے, تو انہیں سوچنا ہوگا کہ اگر وہ عوام کو ڈلیور نہیں کرتے ہیں. میرے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ کراچی کا میئر کون بننے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ نعیم الرحمان صاحب کو میئر نہ بننے دیں. زرداری صاحب کی چمتکار, ان کی سیاسی بصیرت جسے کہتے ہیں, اور روپے کی تقسیم جو ہے وہ ان کا راستہ روک لے جماعت اسلامی کا. خیر جو بھی صورتحال بنتی ہے, لیکن اب پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ انہوں نے ڈلیور کرنا ہے. اگر وہ ڈلیور نہیں کرتے تو پھر وہ عام انتخابات میں بہت کچھ نقصان اٹھائیں گے, بڑا نقصان اٹھائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.